سقراط ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی سفر پر جا رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، سب کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک جھیل تھی۔ سقراط نے اپنے ایک شاگرد کو بولا کہ جاؤ اس جھیل سے پانی لے کر آؤ تاکہ سب لوگ پانی پئیں اور اپنی پیاس بجھائیں۔ جب وہ شاگرد جھیل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ اور پانی کو گندا کر رہے تھے۔ وہ ابھی کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ کچھ بھینسوں نے وہ جھیل کراس کرنا شروع کر دی۔ وہ دوسرے کنارے پر جانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے ساری مٹی اوپر آ گئی اور پانی گدلا ہو گیا۔ شاگرد نے جب یہ دیکھا کہ پانی تو بہت گدلا ہے، مٹی والا ہے، یہ میں اپنے استاد اور اپنے ساتھیوں کو کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو وہ پانی لیے بغیر واپس آ گیا اور سقراط کو آ کر ساری بات بتائی کہ پانی بہت گدلا ہے، پینے کے قابل نہیں، اس لیے میں نہیں لے کر آیا۔ سقراط نے کہا ٹھیک ہے، چلو اس درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ ایک درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سقراط نے اسی شاگرد کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ وہ جائے اور جھیل سے پینے کے لیے کچھ پانی لے کر آئے۔ شاگرد حیران ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جھیل کا پانی گدلا ہے، پینے کے قابل نہیں، لیکن وہ فرما برداری سے اٹھ کر دوبارہ جھیل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جھیل پر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جھیل کا پانی بالکل شفاف اور پرسکون تھا، بالکل بھی گدلا نہیں تھا۔ پانی کے اندر جو مٹی تھی وہ بیٹھ چکی تھی، پانی بالکل صاف اور پینے کے قابل ہو چکا تھا۔ شاگرد نے ایک برتن میں پانی بھرا اور سقراط کے پاس لے آیا۔ سقراط نے اس سے پانی لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا تم نے پانی کو تھوڑا سا وقت دیا ہے تو پانی بالکل صاف اور شفاف ہو گیا، اس کا گدلا پن خود ہی غائب ہو گیا۔ ساری مٹی نیچے بیٹھ گئی اور اب یہ پینے کے قابل ہے۔ تمہیں اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، اس نے اپنے آپ کو خود ہی صاف کر لیا۔ زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کبھی آپ ڈسٹرب ہوں، آپ کا ذہن پریشان ہو، طرح طرح کی سوچیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں، تو اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ کسی پرسکون جگہ یا خاموشی سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کا ذہن خود بخود پرسکون ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی بھی غصے یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ زندگی کا بہترین فیصلہ وہی ہوتا ہے جو پرسکون ہو کر سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ جب رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غصہ کرنے اور چیخنے چلانے کی بجائے اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور رشتوں کو تھوڑا سا وقت دیں۔ غلط فہمیوں کی گندگی خود بخود نیچے بیٹھ جائے گی۔